آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب. اور ایک روایت بھی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رؤیا تھے ایسے تھے کہ فلق صبح ہے کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے، اس سورج کے وجود میں کوئی شبہ نہیں ہوتا دیکھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے کہ جیسے دن ہو گیا، جیسے سورج چڑھا ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ رؤیا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی. ایک تو ہوتے ہیں احلام. کیا مانا کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی، اپنے احباب سے کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئیں اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی. ایک تو خواب کی ہے قسم. اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے. یہ بھی خواب کی ایک قسم. اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خالص رحمانی ہوتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں. اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پیرا بیٹھا ہوا تھا. کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھیں، وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی، وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت. یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا، یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا، یا شادیوں میں کوئی دف شف بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی، اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا، یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں، نبوت بھی نہیں ملی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا. لیکن 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، کیا رسوم ہیں، کیا طریقہ کار ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً النوم، اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا، شادی ختم، برات ختم، لوگ چلے گئے، حضور اکیلے سو رہے. تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو، اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے، اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچیں. تو اس پیغمبر کا رویا، اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے؟ کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا، اللہ نے پیرا لگا دیا ہے، شیطان کو تو طاقت ہی نہیں. تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا، اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے. کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے، کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا. اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ڈرانے والا خواب تھا، تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں، نہ بھائی پر، نہ بیٹے پر، نہ باپ پر، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر، فرمایا کسی کو نہ بتلائیں، لا تضرہ ابدا، کبھی آپ کو نقصان نہیں۔ دو باتیں، اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے، یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب، اپنے کسی دوست کو ذکر کرے اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو، کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے، کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم يعبر، حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو، پر یوں کرے گا تو دانہ گر جائے گا، جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر کی۔ تو جب آپ کسی لبیب پر، کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھئی میں حل نہیں کر سکتا، فلاں آدمی کے پاس چلے۔ تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی جیسے وحی میں شک نہیں، اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کچھ شک، کیونکہ نبی معصوم، شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا۔ جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا، اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے، یعنی ایسی حقیقت۔ اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او یرا له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں بچا۔ ہاں مبشرات ہیں، خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا۔ کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ رؤیا جو ہے جز 46 جزءا من النبوت، کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے۔ اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے، پھر نبوت بند تو نہ ہوئی، چلو 46 نہیں ہی صحیح، کیوں؟ دشمن تو انتظار میں ہوتا، مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا، باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 5 سماعت فرمائیں۔